سامنے آیا صوفیہ ہے جس کو سینٹا صوفیہ یا ہاگیا صوفیہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت تو آپ کو دو ہی بڑے کرسچینٹی کے جو مذہب ہیں، ایک آرتھوڈاکس ہیں، ایک رومن کیتھولکس ہیں۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ جب 300 عیسوی میں قسطنطین نے جب عیسائیت قبول کی تھی تو اس کے بعد اس نے اس شہر کو اس شہر کا جو نام تھا اس کو بازنطہ کہا جاتا تھا یا اس کو مدینہ الروم کہا جاتا تھا، استنبول کو۔ تو اس نے یہ اس کی بنیاد رکھی تھی جسٹائن نے، اور یہ تعمیر ہوا۔ تو اس اعتبار سے کہ عیسائیت کے جو روم کے اندر جو پیشوا ہوتا تھا اس کو پاپائے روم کہا جاتا تھا، جو کیتھولکس کا، اور یہاں پہ جو ہوتا تھا اس کو بطریق یا پیٹرک کہا جاتا تھا یا بطاریق کہا جاتا تھا، اور وہ اس کا یہ مین مرکز تھا۔ اور اس اعتبار سے یہ روم سے بھی زیادہ پرانی اس کی ہسٹری ہے، اور اسی لیے پوری دنیا کے عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے یہ بڑی مقدس ترین جو ہے عبادت گاہ تھی، جس کو آیا صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ آیا صوفیہ جب قسطنطین نے جب اس شہر کو فتح کیا تو اس نے اس جگہ پہ ایک معبد بنایا تھا، چرچ بنایا تھا، اور یہ لکڑی کا تھا۔ اور پھر یہ 532 عیسوی میں یہ چرچ جو ہے وہ جل گیا۔ میرے ساتھ پروناؤنسیشن کا پرابلم ہے۔ جسٹینین نے 532 عیسوی میں اس کو پختہ تعمیر کروایا، اور تقریباً 5.5 سال لگے اس کو مکمل ہونے میں۔ ناظرین، جب یہ مکمل ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے سلیمان کو جو ہے وہ کیا کر دی، مات دے دی، کیونکہ سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، تو اس ہیکل کے مقابلے میں نے یہ چرچ بنایا ہے۔ اس نے جو ہے وہ بڑا فخر کیا اس بات پر۔ تو ناظرین، یہ بڑی ہی تاریخی جگہ ہے، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے ماشاءاللہ محراب ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور پوری مسجد بن گئی ہے۔ اس کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ میں نے آپ حضرات کو بتائی کہ جب قسطنطین نوبل نے اس شہر کو فتح کیا، جب رومن نے عیسائیت کو قبول کیا، اسٹیٹ کا جو ریلیجن تھا وہ عیسائیت ہو گیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر 2 بڑے مراکز تھے عیسائیت کے، ایک روم تھا جس کو پاپائے روم کہا جاتا تھا، اور ایک قسطنطنیہ تھا جس کو بازنطہ یا مدینہ الروم کہا جاتا تھا، اور پھر اس کا نام قسطنطنیہ پڑ گیا۔ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا تو اس کا نام جو ہے اسلام بول ہو گیا، اسلام بول سے استانبول ہو گیا، لہذا پھر اس کو جو ہے وہ مسجد بنایا گیا۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھئی مسجد کیوں تعمیر کی گئی؟ مسلمان تو گرجا گھروں کو، چرچوں کو مسجد نہیں بناتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب قرطبہ جو مسجد قرطبہ ہے اس کو جب ختم کر کے جب چرچ بنا دیا گیا، تو لہذا اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے جو بادشاہ تھا اس نے پھر اس کے مقابلے میں، یعنی آپ کہیں کہ اس کا بدلہ لینے میں اس نے جو ہے وہ اس کو مسجد بنایا۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور فرسٹ ورلڈ وار میں جب کیونکہ جو ترکی تھا اس نے جرمن کا ساتھ دیا تھا، اور اتحادی فوجوں سے شکست جب ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اتا ترک نے جب انقلاب لے کے آیا تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کو بند کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے یہاں نماز ہوتی تھی باقاعدہ، اور لیکن اب یہاں نماز نہیں ہوتی، نہ یہ اب چرچ ہے نہ یہ مسجد ہے، لیکن مسجد کی باقیات ہیں۔ نیچے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پہ باقاعدہ نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اور لیکن یہاں پوری اس کو اب ایز اے مسجد کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور یہ اتا ترک نے اس کو کیا تھا، پھر بعد میں کچھ عرصے کے لیے دوبارہ نماز کی جگہ شروع ہوئی، پھر بند ہو گئی، لیکن اب جو ہے یہاں نماز ہے۔ عزیز الرحمان صاحب ہالینڈ سے آئے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے فین ہیں، اور دیکھیں اللہ نے آئے صوفیہ میں ملاقات کروائی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ میرا نام محمد منصور جلیل ہے، اور جناب صاحب کا پیج دیکھتے رہتے ہیں،
مطلب کہ بہت انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی اور بہت سیکھنے کو بھی ملتا ہے ان سے. اور آپ کے ذہن میں تھا کہ ہماری ملاقات یہاں ہوگی؟ نہیں بالکل، میں نے ابھی آپ کو دیکھا کہ آپ پکچر اور ویڈیوز بنا رہے تھے تو اس وجہ سے. اور سلام علیکم، کیا کیسے ہیں آپ؟ میرا نام عمر فاروق. عمر فاروق، ماشاء اللہ. تو یہ دونوں دوست ماشاء اللہ ہزاروں لاکھوں دنیا کے اندر ہیں، الحمدللہ ان میں یہ آج دو سے ملاقات ہو گئی. ابھی نیچے ہالینڈ سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، ان سے ملاقات ہوئی، ڈینمارک کی فیملی سے ملاقات ہوئی. تو کافی لوگ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا یہ زیادہ اچھا فائدہ ہے نا کہ لوگوں کو ہسٹری بتائی جائے. پہلے تو ہم خود دیکھتے تھے. اور اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب ریسنٹلی ابھی جارڈن میں تھے اور پھر اس کے بعد آپ جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں سے بھی جو آپ نے لائیو ویڈیوز لی تو مجھے مطلب بہت انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں اسپیشلی ہسٹری کے ساتھ. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے ملتے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی کیا سما ہوگا کہ جس وقت اس جگہ پہ جنگ ہو رہی ہوگی اور جو پیٹرک ہے قسطنطین پوری کوشش کی کہ اس کو بچا لے لیکن وہ نہیں بچا سکا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو ناظرین، قسطنطنیہ کی جو فتح تھی یہ بڑی اہم فتح تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی اور ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا کیونکہ آپ کی وہ رضائی رشتہ دار تھی، آپ کے ساتھ ان کی رضاعت کا تعلق تھا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے کر کے اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سمندروں پہ ایسے سفر کریں گے جیسے کہ بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھتے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ دعا کریں اس لشکر میں بھی شامل ہوں، اس جماعت میں جو سمندروں پہ سفر کریں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم اس جماعت میں شامل ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے. پھر آپ کی آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا رہے تھے. تو حضرت ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک لشکر ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور نعم الامیر و امیرھا، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا، اور نعم الجیش و جیشھا، اور وہ بہترین لشکر ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی مغفرت فرما دی ہے. تو ناظرین، حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اس لشکر میں دعا کریں شامل ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلے لشکر میں شامل ہوگی. تو لہذا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سب سے پہلا بحری بیڑا بنا کر روانہ کیا گیا جو یورپ میں قبرص تک، یونان تک پہنچا اور یہاں پر انہوں نے بغیر لڑائی کے فتح حاصل کر لی. تو لہذا اس بنیاد پر حضرت ام حرام اس لشکر میں شامل تھی اور جب آپ گھوڑے پہ سوار ہو رہی تھیں تو آپ اس لیے گر گئیں اور جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی. تو ناظرین، اسی جو حضور کی جو حدیث ہے مغفرت کی بشارت جو دی آپ نے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اور صحابہ کرام اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل تھے. اور عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک اور عباسی خلفاء یہ ساروں نے کوشش کی کہ بھئی کسی طرح سے قسطنطنیہ جو ہے وہ اس کو فتح حاصل ہو جائے. لیکن یہ فتح اللہ تعالیٰ نے 1453 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے مقدر میں رکھی تھی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا. تو ناظرین، جب سلطان محمد فاتح داخل ہوا ہے تو کرسچنوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس چرچ کے اندر رہے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو لہذا آتا ہے کہ بڑی زبردست لڑائی ہوئی اور سلطان محمد فاتح نے ایک اسپیشل فورس بنائی تھی اور جس کا سربراہ آغا حسن تھا. وہ 30 لوگوں کو لے کر اس میں داخل ہوا، چڑھنے کی کوشش کی اور وہ شہید ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھی بھی شہید ہو گئے. اسی طرح سے ظہر کے وقت سلطان محمد فاتح جب داخل ہوا ہے تو جو قسطنطین تھا وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور اس کا ایک جنرل تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو سلطان محمد نے کہا کہ اگر یہ میرے لشکر میں ہوتا، میرا جنرل ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا. تو لہذا
اب جو ہے وہ جب قسطنطین نے کہا کہ کوئی ہے بہادر عیسائی فوج جاں نثار جاں باز کے جو آئے اور آج ان سے لڑے، لہذا آتا ہے عورتیں مرد بچے سب اس کے اندر داخل ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، اور قسطنطین نے اپنا لباس پھینکا، شاہی لباس فوجی لباس میں وہ کود پڑا اور لڑتے لڑتے وہ جہاں انتقال کر گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور قیصر نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یہ کئی سو سالہ ہسٹری آرتھوڈاکس کرسچن کی یہاں قسطنطنیہ کے اندر ختم ہوئی، اور اس کے بعد سے یہ جگہ جو ہے وہ مسجد بن گئی اور آج ایک عجائب خانہ ہے اور میوزیم ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا تو اس کا میں نے وزٹ کرا آپ حضرات کو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ آپ حضرات جب آئیں استنبول تو ضرور آیا صوفیہ کا وزٹ کریں۔